السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر حکیم ضیاء اپنے سابقہ عنوان کو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ کی انتہائی توجہ ضرور میری طرف ہوگی۔ تو میں بلا کسی تاخیر کے اسی بات کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں کہ اب ہم نے یہ جان لیا ہے کہ انسان جو چیز کھاتا ہے اس کے دو مزاج ہوتے ہیں، اور سائنس نے بھی اس کو دو مزاج کے ساتھ تسلیم کیا ہے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، چلی آ رہی ہے۔ اچھا، صرف نام کا فرق ہے۔ ہم نے جسے آگ کہا وہ اسے آگ ہی کہتی ہے، ہم نے جسے پانی کہا وہ اسے پانی ہی کہتی ہے، ہم نے جسے سردی کہا وہ اسے سردی ہی کہتی ہے، ہم نے جسے خشکی کہا وہ خشکی ہی کہتی ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے الگ الگ علاقے کی زبانیں اور تھیوری ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ ورڈز چینج ہو جاتے ہیں، باقی کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوتی۔ اب ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آخر کار یہ ساری کائنات میں ایک ہی نظام چل رہا ہے، اور انسان کی غذائیں بھی ایک ہی زمین سے آ رہی ہیں، اور ایک ہی طریقہ کار ہے اس کے ہضوم کا، اس کے کھانے پینے کا، اس کی زندگی کے سٹائل ضرور چینج ہیں، لائف سٹائل ہر بندے کا الگ ہوتا ہے، لیکن کھانا اپنے پروسیس سے ایک ہی طریقے سے گزرتا ہے۔ چاہے وہ بچہ کھائے، چاہے جوان کھائے، چاہے بوڑھا کھائے، چاہے مرد عورت کھائے، وہ ایک ہی پروسیس سے گزر کر کیا ایک بلڈ بنتا ہے۔ اب میں بلڈ کی طرف بعد میں آپ کی توجہ دلواتا ہوں۔ تو اب اصلی اور حقیقی جو ہماری گفتگو چل رہی تھی، ذرا غور کیجئے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اب ان کیفیات کے مد نظر انسان کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کی عطا کردہ ہیں، اور پروردگار عالم نے انسان کو جس طرح سے عقل اور بصیرت دی ہے وہ اسی طرح کی سوچ اور سمجھ رکھ کر وہ اپنی صحت کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے، مگر پھر بھی لا علمی کی وجہ سے وہ بیماریوں کی طرف آ جاتا ہے۔ اب وہ لا علمی کیا ہے کہ اگر ہر بندہ جو غذا کھا رہا ہے اس کے سائنس نے ٹیشوز کے لحاظ سے اسے جسم میں تقسیم کیا ہے، ٹیشوز کے لحاظ سے جسم میں تقسیم کیا ہے کہ جسے ہم آگ کہتے ہیں، گرمی کہتے ہیں، اسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں غدد، عام عرف عام میں اسے غدد کہا جاتا ہے، غشائے مکاتی کہا جاتا ہے ہماری تھیوری میں۔ تو اس کو آگ یا گرم چیز جب استعمال کریں گے تو وہ لیور کے ساتھ ساتھ غدد یعنی غدود پہ اور گلینڈ پہ اثر کرے گی، انہیں قوت بخشے گی، لیکن اس کے ساتھ گرمی کے ساتھ یا تو تری غالب ہوگی یا گرمی کے ساتھ خشکی غالب ہوگی۔ اسے سائنس نے ایپیتل ٹیشوز کے نام سے جانا ہے۔ سائنس نے بھی 4 ٹیشوز میرے دوستو، یہی 4 کیفیات ہیں، 4 مزاج ہیں، اور 4 ہی آپ کی خوراک کے جو ارکان ہیں وہ ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہم نے اب سائنس کو ملانا ہے کہ کیا سائنس نظریے کے ساتھ اٹیچمنٹ رکھ رہی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ سائنس نے 4 ٹیشوز کو ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 نروس ٹیشوز، جسے ہم اعصابی خلیہ یا اعصاب یا دماغ یا پانی یا بلغم کے نام سے اپنی تھیوری میں جانتے ہیں۔ دوسرا نمبر سائنس نے مسکولر ٹیشوز کہا، جس کو مسکولر ٹیشوز ہم عضلات سے، دل سے اور گوشت سے پہچانتے ہیں۔ تیسری چیز سائنس نے ایپیتل ٹیشوز کہا، جسے ہم جگر، غدد اور غشائے مخاطی کے نام سے جانتے ہیں۔ چوتھی چیز سائنس نے کنیکٹو ٹیشوز کا ذکر کیا ہے، جسے ہم ہڈیاں، کریاں، رباط، اوتار، ناخن اور بال وغیرہ وغیرہ جو چیزیں آئیں گی آگے میں آپ کو اس کی تفصیل دیتا رہوں گا۔ تو یہ 4 چیزیں میرے دوستو سائنس ذکر کر رہی ہے۔ نروس ٹیشوز جو کہ پانی سے متعلقہ ہیں، ایپیتل ٹیشوز جو آگ سے متعلقہ ہیں، کنیکٹو ٹیشوز
جو انسان کے بنیادی بیسک آرگنز کہلاتے ہیں، اور مسکولر ٹیشوز جو انسان کے عضلات اور گوشت پوست کہلاتا ہے۔ اب ایپیٹل ٹیشوز لیور کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں ہم، نروس ٹیشوز کو ہم دماغ برین کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، اور مسکولر ٹیشوز کو ہم دل کے ساتھ، جو کہ تمام جسم کا سردار ہے، جو ایک لمحے کے لیے اگر چلنا بند کر دے تو انسان کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ تین چیزیں انسان کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ چوتھی چیز ہے کنیکٹیو ٹیشوز، جو بیس ہے انسان کی، جو بنیاد ہے انسان کی۔ آپ جانتے ہیں جب تک کسی عمارت کی بیس اچھی نہ بنے اس پہ کوئی بھی ہم عمارت کھڑی نہیں کر سکتے۔ بعینی ہی اسی طرح میرے محترم ناظرین و سامعین، اگر آپ کو یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں آپ ضرور مجھے یاد رکھیے گا، میں یہ بے لوث خدمت آپ کی کرنا چاہتا ہوں، اللہ مجھے اس پہ مکمل تکمیل کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق دے۔ اب سائنس کے 4 ٹیشوز میں نے ذکر کر دیے، اب آگے سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ کنیکٹیو ٹیشوز صرف باڈی کو، باڈی کے پارٹس کو اٹھانے کا کام دیتے ہیں، جبکہ ان کا باقی کوئی کام نہیں ہے، اور کنیکٹیو ٹیشوز جو ہیں وہ اپنی غذا خون سے ہی خود حاصل کرتے رہتے ہیں۔ جیسے ہڈی کے اندر جو گدا ہے وہ ہڈیوں کی غذا بناتا ہے، اور ہڈی کے اوپر جو جھلی ہوتی ہے وہ خون سے اپنی غذا خود جذب کر ہڈی تک اور گدے تک پہنچاتی ہے۔ پھر بون میرو کے سسٹم میں جو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو کمی بیشی آ جاتی ہے انسان کے سیلز میں تو وہ ہڈیاں بھی پوری کرتی ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اب وہ تو بیسک بنیادی چیزیں ہیں، بیسک آرگنز ہیں۔ اب جو انسان کی زندگی میں متحرک رہنے والے اعضاء ہیں وہ میرے دوستو دل، جگر اور دماغ ہیں۔ یہ تینوں آپس میں اس طرح ربط رکھتے ہیں کہ ان تینوں کے ایک دوسرے پر دو پردے ہیں، ان کا آپس میں تعلق ہے۔ آگے مزید انشاءاللہ میں سمجھاتا رہوں گا آپ کو۔ اچھا، جتنے انسان کے جسم میں غدد اور گلینڈز ہیں، غشائے مکھاتی ہیں یا ایپیٹل ٹیشوز جسے سائنس قرار دے رہی ہے، وہ تمام کے تمام آگ کی کیفیت سے، گرمی کی کیفیت سے پیدا ہوتے ہیں۔ گرم غذائیں کھانے سے انسان کے جگر اور لیور اور اس کے غدد اور غشائے مخاطی اور مزید جہاں کہیں، یہ نہیں کہ خالی جگر پر، جسم ایک ایسی تخلیق ہے میرے مالک کی کہ اس کے ہر ذرے ذرے پر اللہ نے گلینڈ بھی رکھے ہیں، اعصاب بھی رکھے ہیں، عضلات بھی رکھے ہیں، اور مسکولر ٹیشوز، کنیکٹیو ٹیشوز، ایپیٹل ٹیشوز، نروس ٹیشوز، یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کے مرکز ہیں۔ مرکز جب تک گریڈ اسٹیشن نہیں ہوگا، بجلی تو پوری تاروں میں ہے لیکن گریڈ کی تقسیم ہے کہ یہ اس طرف سے آ رہی ہے، یہ اس طرف سے آ رہی ہے، تو آپس میں ایک کمبینیشن جب ہوتا ہے باڈی کے اندر جا کر، تو اس کمبینیشن سے آپ یقین جانیں ہم نظریے والے یا یونانی طب والے جسے کہتے ہیں بلغم، صفرا اور سودا، بلغم، صفرا اور سودا، یہ تینوں آپس میں جب ایک خاص کیمیاوی عمل پکڑ کر مرکب صورت اختیار کرتے ہیں تو چوتھی چیز بلڈ پیدا ہوتا ہے، خون پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ سب سے بڑی بات آپ ذہن میں رکھ لیں، اتباع کرام کی توجہ کی ضرورت ہے کہ جب ہم کسی مریض میں بلغم بڑھانا چاہتے ہیں تو اسے نروس ٹیشوز کو طاقت دے کر، ہم اسے پانی والی اغذیہ دے کر اس کے نروس ٹیشو کو، اس کی بلغم کو، اس کے اعصاب کو ہم محرک کر دیتے ہیں، وہ قوت آ جاتی ہے، بلغم بڑھ جاتی ہے۔ جب ہم کسی چیز کو، عضلات کو قوت دینا چاہتے ہیں تو ہم خشکی والی چیزیں، عضلاتی چیزیں ہم دے کر کے قوت عضلات کو بڑھا کر، سوداویت کو بڑھا کر ہم یہ کام لے سکتے ہیں۔ اسی طرح جب گرمی بڑھانا چاہتے ہیں تو ہم صفرا کو بڑھاتے ہیں۔
جبکہ خون جب چاہیے ہوتا ہے تو ان تینوں چیزوں کے کمبینیشن کو دیکھ کر ہمیں اس میں بڑھایا جاتا ہے کہ اس میں ریڈ بلڈ سیل کی کمی ہے یا وائٹ سیل کی کمی ہے یا اس میں پلیٹلیٹس کی کمی ہے یا اس میں وائٹ سیل کی کمی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میرے دوستو یہ انہی بلغم سے، صفرا سے، سودا سے ہی نکلتی ہیں اور انہی چیزوں سے مل کر پھر بلڈ بنتا ہے. آگے انشاءاللہ جب میں اپنے ٹاپک کی طرف آؤں گا تو بتلاؤں گا کہ غذا سے خون کیسے بنتا ہے، کتنے پروسیس سے یہ ہضم ہوتی ہے، اس کے کتنے ہضوم ہیں، اس کے فضلات کتنے ہیں، جسم کو کون کون سی طاقتیں انتہائی ضروری ہوتی ہیں، کس کس مرکز سے یہ طاقت پیدا ہوتی ہے. ابھی تو میں آپ کو تھوڑا سا قائل کر رہا ہوں کہ آپ میری آگے آنے والی باتوں کو مزید محبت سے سماعت فرما سکیں. تو آج کے اس موضوع پہ، اس عنوان پر، اس بحث میں ہم نے کیا سمجھا میرے دوستو کہ انسان جو کچھ کھاتا ہے اس کی کھائی ہوئی غذا کے دو مزاج ہیں. اب اس مزاج میں دو تقسیمات آگے آ رہی ہیں. یا تو کھائی ہوئی غذا جو گرم ہے اس کے دو مزاج ہوں گے، یا وہ گرم خشک ہوگی یا وہ گرم تر ہوگی، یا وہ سرد خشک ہوگی یا وہ سرد تر ہوگی. سمجھے ہیں آپ؟ یا وہ خشک گرم ہوگی یا وہ گرم خشک ہوگی. تو یہ اپوزٹ چیزیں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں. مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ دو چیزیں آپ سمجھ لیجئے. یہ میں نے دو بال پوائنٹ پکڑے ہیں. یہ سمجھ لیں کہ ایک گلاس میرے پاس اس میں 3 حصے گرمی ہے اور دوسرے گلاس میں میرے پاس 3 حصے سردی ہے. اب ایک حصہ سردی کے ساتھ خشکی ہے، گرمی کے ساتھ تری ہے. اب ان دونوں چیزوں کو جب ہم ملائیں گے، مکس کریں گے تو ان کا آپس میں کیمیاوی عمل ہوگا. کیمیاوی عمل سے جو چیز جیتے گی اپنے کسر و انکسار سے، فعل و انفعال سے، ایک چیز مرکب بن کے کیمیاوی عمل سے گزر کر جب سکون لے لیتی ہے تو اس میں تجزیہ کرنے کے بعد جو چیز غالب آتی ہے اسی کو ہم پہلے ذکر کرتے ہیں، اور جو چیز مغلوب ہوتی ہے یا بعد میں ہوتی ہے یا انفعال ہوتا ہے وہ چیز بعد میں ذکر کی جاتی ہے. اسی طریقے سے ان 6 تحریکات کو ہم نے ذکر کیا ہوا ہے کہ تر سرد ہے، خشک سرد ہے، خشک گرم ہے، گرم خشک ہے، گرم تر ہے، تر گرم ہے. یہ روٹین زندگی میں آپ دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کو علم نہیں، میں بتاتا ہوں. آپ نے دیکھا ہے موسم جب حد سے زیادہ گرم ہوتا ہے تو قدرت کی طرف سے بادل آ کر بارش برس جاتی ہے. معلوم کیا ہوا کہ گرمی کا حل تری ہے، بارش ہے. بارش کے فوری بعد ہوائیں چلتی ہیں، پانی بھی خشک ہو جاتا ہے اور سردی بھی آ جاتی ہے. تو اسی طرح موسموں کے رد و بدل کو صابر صاحب نے ہمیں وضاحت کے ساتھ بتلایا کہ ایک موسم جب آتا ہے تو اس کو بدلنے کے لیے اگلی ایک چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فطرت اسے بدل رہی ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ برف باری پڑ رہی ہے تو ساتھ ہی آگ برس جائے. ہوا چلے گی اور اس کی خشکی بڑھتے 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 حرارت حبس میں بدلتے بدلتے تبدیل ہو جاتی ہے، وہ پگھل جاتی ہے. یعنی گرمی حد سے زیادہ جب بڑھے گی تو خود بخود تری کو پیدا کر لیتی ہے. تری جب حد سے زیادہ بڑھتی ہے تو اس سے وقتی طور پہ سردی آتی ہے. جب سردی انتہائی حد کو پہنچ جاتی ہے تو پھر وہ خشکی میں بدلتی ہے. خشکی جب حد سے زیادہ بڑھتی ہے تو پھر وہ آگ اور حرارت میں بدل جاتی ہے. یہ ایک ایٹومیٹک نظام کائنات ہے جو چل رہا ہے اور آپ اسے دیکھ رہے ہیں. صرف علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم توجہ نہیں کرتے. اب آپ جنوری سے لے کر دسمبر تک سارے مہینوں کو غور کرتے رہیے گا. آج کل جیسے اپریل کا مہینہ چل رہا ہے تو اس میں ہلکی ہلکی حرارت بڑھتے بڑھتے کیا ہو رہا ہے،
موسم میں گرمی اور خشکی بڑھ رہی ہے، آہستہ آہستہ فصلیں پک رہی ہیں، گندم پک رہی ہے، جوں پک گئے، فصلیں کٹ رہی ہیں، آہستہ آہستہ برف جو ہے وہ پگھل رہی ہے، تو یہ گرمی خشکی ہے۔ اب آگے آگے جیسے چلتے جائیں گے پھر یہ گرمی خشکی، آج کل پسینے کم ہیں، آگے بارشیں بھی ہوں گی، رطوبتیں بھی ہوں گی اور پسینے بھی خشک نہیں ہوں گے، وہ گرمی تری ہے۔ پھر جون جولائی اگست میں حد سے زیادہ حبس بڑھ جائے گی، وہ تری گرمی ہے۔ پھر آگے تری گرمی آہستہ آہستہ گرمی ختم ہوتے ہوتے تری بدل جائے گی سردی میں، سردی پھر خشکی۔ تو یہ ایک نظام ہے جو ہمیں نظریے نے سمجھایا اور میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ میرے جاننے والے، میرے ہم جماعت یا ہم گروہ جو دوست ہیں وہ تو بخوبی سمجھ رہے ہیں، صرف میں عوام الناس کو سمجھا رہا ہوں کہ یہی فطری نظام جو ہے وہ انسان کے جسم پر بھی اسی طرح ہی لاگو ہے۔ انہی فطری موسموں کے جو رد و بدل ہیں وہ انسان کو وہی فائدہ دیتے ہیں جو انسان کے جسم کی غذاؤں کا رد و بدل، ان کے اعضاؤں اور ان کے جو ٹیشوز ہیں، ان کے جو سیلز ہیں، ان کی جو کارکردگی ہے، ان میں رد و بدل، اتاؤ چڑھاؤ انسان کو کیفیات سے بھی ملتا ہے، مادی اسباب سے بھی ملتا ہے، ان کو غذاؤں سے اور ماحولیات سے بھی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا، اسے گرم جگہ پہ رکھیں، اسے رضائی دیں، اسے جرابیں پہنائیں، اسے ہوا میں رکھیں، اسے پانی سے نہلائیں۔ اب یہ ایسے نہیں کہا جاتا، کسی چیز کی ضد کو توڑنا ہو تو جس طرح موسم کی تبدیلی ہوتی ہے بائیں ہی اسی طرح صحت کے اندر ایک بڑی ہوئی چیز کو، گرمی سردی خشکی تری کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح کون سی چیز بڑھی ہوئی ہے، اس قسم کی غذائیں ہم بند کر دیتے ہیں اور جس چیز کی ضرورت ہے اس قسم کی غذائیں ہم دیتے ہیں، اور اس قسم کی مزاج کی ادویات بھی جو غیر مضر ہوتی ہیں، خالصتاً جڑی بوٹی، ان کو ہم تیار کر کے انسانوں کو دے رہے ہیں تاکہ یہ نیچرل، قدرتی اور فطری طریقہ علاج ہے۔ کیونکہ انسان جب سے آیا ہے وہ اسی جڑی بوٹیوں کی پہچان میں ہی اپنی جانیں بھی کئیوں نے کھو دی ہیں، غلط چیز کھائی، پتہ نہیں تھا، پھر دوسرے کا تجربہ ہو گیا، پھر اسی طرح بڑھتے بڑھتے صاحب علم جانتے ہیں کہ انسان بیماریوں کے علاج کی طرف کیسے آیا۔ مجھے تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ مختصر سا میں نے آج اپنے نظریے مفرد اعضاء کا، بانی الحاج دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اپنے طالب علم ہونے کا آپ کو تھوڑا سا اشارہ اور ثبوت دے رہا ہوں، اور اس کے آگے اب میں انشاءاللہ العزیز اتنا سمجھتا ہوں کہ مجھے آگے لمبی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ انہی حوالہ جات کے اندر میں سائنس بھی ذکر کرتا رہوں گا، طب کا بھی ذکر کروں گا، فطری نظام کا بھی ذکر کرتا رہوں گا، اور انشاءاللہ آپ کو سر سے پاؤں تک جتنے امراض لاحق ہوتے ہیں وہ کس ٹیشوز کے تحت ہوتے ہیں، کون سی قوت کے ساتھ ہوتے ہیں، کس مزاج سے ہوتے ہیں اور کس کیفیت سے ہوتے ہیں، کس ماحول سے ہوتے ہیں، اور انسان کو کس خیال سے، انسان کے نفسیاتی جو دباؤ ہیں، دیکھیں اس سے بھی انسان بیمار ہوتا ہے۔ ابھی میں یہاں بیٹھا آپ سے بات کر رہا ہوں، باہر ایک زوردار دھماکے کی آواز آئے گی تو میں ایسے ڈر جاؤں گا۔ تو یہ کیا ہوا، باہر کے حالات نے مجھے متاثر کیا۔ اب یہاں میرے مطلب پر یہاں اگر کسی چیز کی یک لخت کوئی چیز، کوئی آواز، کوئی توڑ پھوڑ ہوگی تو میں توجہ کروں گا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں میرے دوستو، انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو پر اب آپ آ جائیں۔ اعضائے رئیسہ کو آپ سمجھ گئے، دل، دماغ اور جگر اعضائے رئیسہ ہیں، اور بنیادی اور بیسک اعضاء وہ انسان کے کنیکٹیو ٹیشوز ہیں، مسکولر اور ایپیٹل ٹیشوز اور نروس ٹیشوز، یہ انسان کی غذاؤں سے، ایک دوسرے کے رد و بدل سے، ایک دوسرے کے ملاپ سے انسان کی زندگی کو چلائے ہوئے ہیں۔ جیسے یہ دنیا چل رہی ہے ویسے یہ دنیا کا باشندہ، اللہ کا خلیفہ، قال انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے فرمایا اپنے فرشتوں سے میں زمین پر اپنا خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے جس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہو، اپنا خلیفہ بنایا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو بے وجہ بیماریاں دے، اس کو تکلیفیں دے، اس کو رگڑے لگائے؟ یہ ہماری غلطیاں ہیں، یہ ہماری لا علمی ہے، یہ ہماری ناسمجھی ہے میرے دوستو۔ آج ہم لاکھوں کروڑوں روپیہ ضائع کر رہے ہیں علاج معالجے پر، لیکن یہ کبھی سوچا ہی نہیں ہے
کہ یہ چند کاغذوں کے ٹکڑے جو لاکھوں روپے کے آ رہے ہیں، اس سے پہلے ہم یہ تو سوچیں ہم نے تھالی میں رکھ کر کھایا کیا ہے، اس کا مزاج کیا تھا، اس کے کھانے سے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے، اس کے کھانے سے پیٹ سے پتلے موشن کیوں آ رہے ہیں، اس کے کھانے سے قبض کیوں ہو رہی ہے، اس کے آگے کتنی امراض بڑھ رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ کا بغیر اور زیادہ وقت ضائع کیے آج میں آخری گزارش یہی کروں گا کہ اس سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز انہی تفصیلات کو جو چیزیں بیچ میں رہ گئی ہیں اور آپ کے لیے جاننا ضروری تھیں وہ بھی ذکر کرتا رہوں گا، سائنس کو بھی لاؤں گا، ساری تھیوریوں کو مکس کر کے آپ کو نیچرل، فطرتی اور قدرتی طریقے کا تعارف کرواتا رہوں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو میری یہ ویڈیوز بہت پسند آئیں گی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے حکیم ضیاء، مطب ابن طبیب اینڈ ہجامہ سینٹر، ٹھوکر نیاز بیگ لاہور کو اجازت دیجیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو جتنی زندگی اس مالک نے عطا کی ہے صحت و تندرستی کے ساتھ اپنی فرما برداری اور اپنے نبی کی اتباع والی زندگی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔